دوستو، ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلسن نے حال ہی میں کہا ہے کہ ہم کبھی بھی فضا اور اسپیس میں موجود نامعلوم چیزوں کی کھوج کرنا نہیں روکیں گے اور نہ ہی انسانیت کی بھلائی کے لیے نئی ایجادات کرنا اور اپنی دریافتوں سے دنیا کو متاثر کرنا بند کریں گے۔ We're never going to stop exploring the unknown in air and space. We're not going to stop innovating for the benefit of humanity. 2023 ناسا کی تاریخ اور مشنز میں ایک شاندار سال کے طور پر جانا جائے گا۔ اس سال کو اسپیس کی کھوج میں ایک سنہرے دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2023 میں آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ So much to look forward to in 23. مثال کے طور پر کلائمیٹ چینج مشن ہمیں بتائے گا کہ زمین کی آب و ہوا اور ساخت میں کون سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اسی طرح گیم چینجر مشن X-57 اور 59 خلا بازی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سال ان خلا بازوں کی سلیکشن کا عمل مکمل ہو جائے گا جو پچھلے 50 سالوں میں پہلی بار چاند کی سطح پر لینڈ کریں گے۔ اس طرح کا اور بہت کچھ ہے جو 2023 میں مکمل ہونے جا رہا ہے۔ And there's a lot more coming. ان کا مزید کہنا تھا کہ کھوج انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ہم نے ایک بھٹکے ہوئے آوارہ کی طرح اپنا سفر شروع کیا تھا اور آج بھی ہم کائنات میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم نے کاسمک ڈسٹ کے سمندر میں اپنے لنگر ڈال دیے ہیں اور اب ہم نے ستاروں پر کمر ڈالنے کے لیے اپنی کمر کس لی ہے۔ ہم جلد ناقابل تسخیر ستاروں تک پہنچنے والے ہیں۔ 2023 میں مزید کیا ہونے جا رہا ہے، آئیے جانتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ ناسا ٹراپکس مشن۔ ناسا کا یہ مشن کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہے۔ اس مشن کو ٹیمپو مشن بھی کہتے ہیں۔ اس مشن سے زمین کی آب و ہوا سے متعلق نئی معلومات حاصل ہوں گی جن کو زمین کے ٹیمپریچر، طوفان میں نمی، اس کی شدت اور اس کے لائف سائیکل کے بارے میں جاننے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس مشن میں سیٹلائٹ کے ایک جھرمٹ کو استعمال کیا جائے گا جو زمین پر ہونے والے مختلف واقعات کا جائزہ لے گا۔ X-59 سپر سونک لو بیم ایئر کرافٹ۔ ناسا کے تجرباتی ایروناٹیکل انجینئر ایک ایسا ایئر کرافٹ بنانے جا رہے ہیں جو آواز کی رفتار سے سفر کرے گا جس سے دنیا کے سفر کے وقت میں ایک خاطر خواہ کمی آئے گی۔ اس ایئر کرافٹ کو تیار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اس کی آواز زمین پر موجود لوگوں کے لیے بے ضرر ہو۔ اس کے لیے US کمیونٹیز سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا کہ سپر سونک فلائٹ کے دوران ایئر کرافٹ کی آواز ان کی زندگی کو کتنا متاثر کرتی ہے۔ سپر سونک لو بیم ایئر کرافٹ اس دور میں ایک عظیم انقلاب لانے جا رہا ہے جس میں ہوائی سفر اور کارگو میں مزید جدت آئے گی۔ آل الیکٹرک ایئر کرافٹ X-57۔ ناسا ایک چھوٹا تجرباتی بجلی سے چلنے والا جہاز بنانے جا رہا ہے جو کہ ماحول دوست اور بہت کم آواز پیدا کرنے والا جہاز ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ایک اطالوی کمپنی کے جہاز ٹیکنم P2006T کو موڈیفائی کر کے اسے ایک الیکٹرک پروپلشن سسٹم میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی کارکردگی کو جاننے کے لیے ٹیکنم کمپنی کے جہاز کا موازنہ X-57 سے کیا جائے گا۔ اس کے اندر 14 بڑی اور 12 چھوٹی الیکٹرک موٹرز کا استعمال کیا جائے گا جو کہ اس جہاز کے ہوا کے فلو کو اس وقت بھی کنٹرول کریں گے جب جہاز کی رفتار انتہائی کم ہوگی۔ اس کے اندر بہت طاقتور لیتھیم بیٹریز کا استعمال کیا جائے گا جو جہاز کو چلانے کے ساتھ ساتھ موبائل سے لے کر اسپیس اسٹیشن میں موجود تمام آلات کو چارج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ مشن ٹو دا مون۔ اس کے ذریعے ناسا پہلی بار ایک خاتون خلاباز کو چاند کی سطح پر اتارے گا اور پہلی بار کوئی انسان وہاں جدید ٹیکنالوجیز اور کلر کیمروں کی مدد سے چاند کی سطح کی تصاویر لے گا۔ اس مشن سے حاصل کیے گئے ڈیٹا کی مدد سے انسانی خلابازوں کو مریخ کی سطح پر بھیجنے میں مدد ملے گی۔ چاند پر اس مشن کے لیے جانے کا مقصد معاشی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نئی چیزوں کی دریافت اور اگلی نسلوں میں خلا کی کھوج میں دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ اس مشن کے ذریعے ناسا چاند کی سطح اور اس کے مدار میں بیس کیمپ بنانے جا رہا ہے جس سے خلائی تحقیق کے روبوٹس اور انسانی خلابازوں کو خلائی تحقیق میں مدد ملے گی۔ اوسیرس ریکس۔ یہ ناسا کا پہلا مشن ہے جس کو ایک ایسٹرائیڈ کی سطح کے مختلف نمونے اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ مشن 24 ستمبر 2023 کو زمین کی سطح پر واپس پہنچے گا۔ اس مشن کا اسپیس کرافٹ اپنا سیمپل کیپسول لینڈنگ سے قبل ہی ریلیز کر دے گا۔ اس مشن کے ذریعے بینو نامی ایسٹرائیڈ کی سطح سے راکس اور ڈسٹ کے سیمپلز کو جمع کیا گیا تھا۔ اس مشن سے حاصل کی گئی معلومات سے 4.5 بلین سال پہلے سورج اور اس کے سیاروں
سیاروں کی تخلیق کے بارے میں معلومات ملیں گی۔ سائیکی لانچ ٹو اسٹڈی دا میٹل ریچ ایسٹرائڈ۔ ناسا کا سائیکی ایئر کرافٹ اکتوبر 2023 میں لانچ ہونے جا رہا ہے، جس کا مقصد میٹل سے بھرپور ایک ایسٹرائڈ سائیکی کی اسٹڈی کرنا ہے۔ اس مشن سے سائنسدانوں کو امید ہے کہ وہ سیاروں کی حرکت، ان کے آپس میں ٹکراؤ اور بناوٹ کے رازوں سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مشن زمین کے مرکز کی بناوٹ اور سولر سسٹم کی ہسٹری کے بارے میں نئی معلومات فراہم کرے گا۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ سائیکی کے مرکز کی بناوٹ زمین کے مرکز کی بناوٹ جیسی ہوگی اور ہمیں اس مشن سے زمین کے مرکز کی ساخت اور بناوٹ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ جا ڈراپنگ نیو امیج آف یونیورس۔ ناسا نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی پہلی اینیورسری کے موقع پر جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے کھینچی گئی ایک تصویر کو جولائی 2023 میں جاری کیا، جس کو انہوں نے جا ڈراپنگ امیج کا نام دیا۔ یہ تصویر ایک نیبولا ڈسٹ کلاؤڈ کی ہے۔ سٹار فارمیشن والے یہ بادل سولر سسٹم سے 390 نوری سال کی دوری پر موجود ہیں۔ اس امیج میں 50 سے زیادہ سورج یا اس سے چھوٹے ستاروں کو بنتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر میں ڈارک حصے بہت زیادہ ڈینس ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پروجیکٹ ہیں جو ناسا 2023 میں مکمل کرنے جا رہا ہے، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں تفصیل سے جانیں گے۔ Commercial Lunar Payload Services Robotic Lunar Delivery. Astrobotic Technology. Commercial Lunar Payload Services Robotic Lunar Delivery. Intuitive Machines. Earth Information Center to visualize our home planet. Sustainable Flight Demonstrator. Lunar Terrain Services Contract Award. Crew and cargo launches to the International Space Station. For groundbreaking science tissue chip in space. Crew and cargo launches to the International Space Station. For groundbreaking science Gold Atom Lab upgrade. Psyche launch to study a metal-rich asteroid. Award for Human Lander System for Artemis Moon Mission. Reveal of spacesuit prototype for Artemis Moon Mission. Jaw-dropping new imagery of the universe. From the James Webb Space Telescope. دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی مزید ویڈیوز لاتے رہیں۔